الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور جس طرح میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اسی طرح تم لوگوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ نہ خود ظلم کرتا ہوں اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب بے ہدایت تھے، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم سب بے ہدایت تھے، سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، اور جو بے ہدایت ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے ہدایت مانگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، لہٰذا تم میں سے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے کھانا کھلاؤں گا، تم مجھ سے مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب ننگے تھے، ننگے ہو، برہنہ ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، پوری دنیا کے لوگ، انسان، جنات، سب کے سب تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کے تقوی پر پہنچ جائے،
تو اے میرے بندو میری شان میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب لوگ جتنے بھی انسان اور جنات ہیں یہ سب کے سب نافرمان ہو جائیں، گناہوں کی دلدل میں دھنس جائیں، میری نافرمانیاں کریں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جائیں، تو میری شان میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی کہ جتنا کہ سمندر میں انگلی ڈبونے کے بعد یا سوئی ڈبونے کے بعد اس میں جو پانی کا قطرہ لگ کر سمندر میں کمی پیدا کر دیتا ہے، میری شان میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی۔ لہٰذا تم لوگ جو تم میں بے ہدایت ہیں وہ ہدایت کی دعا مانگے، جو بھوکے ہیں وہ کھانا مانگے، جو بے لباس ہیں وہ لباس مانگے، جو پریشان حال ہیں وہ خوشحالی مانگے، اور جو غم زدہ ہیں وہ خوشی مانگے، اور جو بدی کا شکار ہو چکے ہیں وہ نیکی کی طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کا تعلق معاملات سے ہے، اخلاقیات کس کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، اور جو ہے رشتہ داریوں کے ساتھ ہے، برادری کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کے ہوتے ہوئے انسان کا اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو وہ اپنی محبت الہی میں جھوٹا ہے، وہ محبت الہی میں جھوٹا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کر کر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا۔ تو ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا کا اندر ہیں سب کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی سے بھاگ نہیں سکتا، معاملات میں، اخلاقیات میں، رشتہ داریوں میں، اور جو ہے تعلقات میں، لین دین کے معاملات میں کوئی کسی سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو آپس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، ظلم ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کے باوجود جب تک ہم لوگ توبہ نہ کریں گے اس وقت تک ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہم بخشے بخشائے ہیں۔ انسان جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں سب کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق جڑا ہے، تو جب تعلق جڑا ہے تو یقیناً اس معاشرتی، اجتماعی اور انفرادی طور پر ہم لوگ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ دل آزاری ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی ان کوتاہیوں پر، ان غفلتوں پر، ان اللہ کے مخلوق کے ستانے والے کاموں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، بخشش کی دعا کریں۔ جب ایسا ہوگا کہ ہم انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے نتیجے میں ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ تو ایک توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے حکموں کو توڑنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا کہ یا اللہ آج کے بعد تیرا حکم نہ توڑوں گا۔ اور ایک توبہ ان کاموں سے کی جا رہی ہے جو اللہ کے مخلوق کو ستانے اور ان پر ظلم کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے مخلوق کو ستایا ہے، اللہ کے مخلوق کے حق تلفی کی ہے، لہٰذا میں اپنے رب سے توبہ کروں۔ تو دونوں ہی معاملات سے توبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہمارے اوپر جو آفات آ رہی ہیں، اس کا لازماً نتیجہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم جو اپنے رب کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنے رب کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم جو دن اور رات کے اندر شراب پی رہے ہیں،
ہم جو دن اور رات کے اندر سود کھا رہے ہیں، ہم دن اور رات کے اندر اللہ کے مخلوق کو ستا رہے ہیں، ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا لازماً نتیجہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، آفات اور بلاؤں کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم پر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم نے جو گناہ کیے ان گناہوں کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آفات کو دعوت دینا ہے، بلاؤں کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو آج یہ جو سیلاب کی نظر ہم لوگ ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہو رہے ہیں، اس کا لازماً نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے حکموں کو توڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رب کو غضب کے حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اس کا غضب جو ہے اب آفات اور بلاؤں اور جو ہے سیلابوں کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت جو ہے موسلا دار بارشوں کا نزول فرماتا ہوں، موسلا دار بارشیں برساتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے علاقے میں ایسی بارشیں نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ہمارے مکانات تباہ ہو جائے، ہمارے گھر تباہ ہو جائے، ہمارے دودھ پیتے بچے پانی کی نظر ہو جائیں، ہماری عورتیں پانی کی زینت بن جائیں، ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ہمارے مال مویشی جانور تک بہہ جائیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، آج ہمارے اوپر اس علاقے میں، اس محلے میں ایسی بارشیں نازل نہیں ہوئی، لیکن جہاں پر یہ بارشیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، ہماری وہ مسلمان بہنیں ہیں، ہمارے ہی وہ بچے ہیں، ہماری ہی وہ بچیاں ہیں، اگر ان کے درد کو ہم نے درد نہ سمجھا، ان کی تکلیف کو ہم نے تکلیف نہ سمجھا تو وہ وقت قریب نہیں ہے، آج ان پر یہ آفت آئی ہے، ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ اور جب اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ کے ایک مخلوق پر کسی زمین کے ٹکڑے پر کوئی آفت آ جائے، بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف پہنچ جائے، تو باقی انسانوں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کا احساس کریں، ان کی ضرورت کا خیال کریں، ان کے بھوک کا انتظام کریں، ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں، ان کے لیے لباس کا انتظام کریں۔ اللہ رب العزت سے محبت، مخلوق سے محبت کرنا یا اللہ سے محبت کرنے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے مخلوق میں کوئی بے چین ہو، پریشان ہو، اور کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے مخلوق کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، اس بندے کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کی بے چینی کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے، بے چین ہوں گے، دل جو ہے افسردہ ہوں گے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو بے چینی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حال پہ بھی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اللہ کی مخلوق کو کسی تنگی میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، تو اللہ اور پھر وہ بندہ اللہ کی اس مخلوق کی، اس انسان کی، اس بندے کی اس پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تنگی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی آسانی پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ اب مثلاً کسی نے کسی سے قرض لے لیا، اب جب قرض لے لیا، اب یہ قرض جس سے لیا ہے وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہونے کے بعد اس سے قرض واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مفلس ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو تنگ دست ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میرا قرض مجھے واپس کر سکے، اگرچہ اس کا حق ہے، یہ چاہے تو پولیس بلا کر اسے گرفتار کرا لے، چاہے تو زبردستی اس سے اپنا قرضہ واپس لے لے، لیکن یہ نرمی کرتا ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے، یہ مفلس ہے، یہ پریشان ہے، چلو میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہوں، یا تو ایسی ڈھیل کہ اس کو وقت دے دیا کہ جب تیرے لیے آسانی ہو، وسعت ہو تو مجھے میرا قرض واپس کر دینا، یا پھر اس کو بالکل معاف کر دینا۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں، آخرت میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجنوں کو لیلا سے محبت تھی۔ جب محبت تھی تو مجنوں کیا کرتا؟ جب کبھی لیلا کے محلے میں آتا، اس کی بستی میں آتا، تو لیلا کی محلے کی بستی کی جو دیواریں تھیں ان کو چوما کرتا، ان کو بوسہ دیا کرتا، اور حتیٰ کہ لیلا کا جو کتا، گلی کا کتا بھی ہوتا تو اسے بھی چومتا، اس کا بوسہ لیتا، اس سے پیار کرتا۔ کیوں کرتا؟ کیونکہ اسے وہ یہ کہتا کیونکہ یہ میرے لیلا کی محلے کا کتا ہے، یہ میرے لیلا کی محلے کی دیواریں ہیں اور میرے لیلا کی بستی کی دیواریں ہیں، تو میرے لیلا کی مجھے محبت لیلا سے ایسی ہے کہ میں اس محبت، اس کی بستی کی دیواروں سے بھی محبت کرتا ہوں، بوسہ کرنے کے ساتھ، اسے چومنے کے ساتھ۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کرے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت تبھی اس کی کامل ہو سکتی ہے جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت ہی اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ان کو زخم پہنچا اور جسم پر جو ہے خون بہ رہا ہے، زخمی ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ دوائی لگائی ہوئی ہے، آپ مطالعہ کر رہے تو دیکھا کہ ایک مکھی آئی اور آ کر آپ کے زخم پر بیٹھ گئی اور زخم کو جو ہے چوسنے لگی، خون کو چوسنے لگی۔ آپ نے اس مکھی کو نہ اڑایا۔ ایک دوسرے صاحب آئے اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ یہ مکھی آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں اڑا رہے؟ تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اس کو اڑا دوں اور اس کی پیاس باقی رہ جائے، اس کی پیاس باقی رہ جائے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس فاحشہ عورت نے ساری زندگی فحش کام کیے، زنا کیا، بدکاری کی، بے حیائی کی، لیکن اس کے دل میں رحم آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور جو ہے ایک مٹی کو چاٹ رہی ہے صرف پیاس کی وجہ سے۔ اس نے اپنے چمڑے کا جوتا لیا، اس دیکھا قریب ایک کنواں ہے، اس میں اسے ڈالا اور پانی اس سے نکالا، پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس عورت کی اس کے اس عمل کے اوپر بخشش فرما دی، اسی عمل پر اس کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ تو یہ تو جانور ہیں اور انسان تو جانوروں سے افضل ہیں، تو اللہ انسانوں سے، اللہ کی مخلوق سے جو انسانوں کی صورت میں ہے، ان سے محبت کرنا یہ تو انسان کو اور بھی مرتبہ اور مقام پر پہنچا دیا کرتی ہے۔ ایک اور اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فاضل تھے، عالم دین تھے، قرآن کی تفسیر تصانیف کا کام کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ تصنیف کا کام کر رہے اور سیاہی سے وہ لکھ رہے۔ پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو ہے قلم جو ہے وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، تو لکڑی قلم جو ہے، لکڑی کے قلم کے ذریعے سے سیاہی لے کر روشنائی اس سے لگا کر اسے اپنی تصنیف کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے۔ تو پھر کیا دیکھا کہ ایک مکھی آئی اور قلم پر آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی کو، روشنائی کو چوسنے لگی، پینے لگی۔ تو حضرت نے وقفہ کر لیا، قلم کو نہ اٹھایا، اسے نہ ہلایا، یہاں تک کہ وہ مکھی خود بخود اڑ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے کہ حضور جب وہ پیش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی اسی عمل کو پر مغفرت فرما دی۔ اس کی حدیث کو نہ دیکھا، اس کی تفسیر کو نہ دیکھا، اس کی عالمیت کو نہ دیکھا، اس کی حفظ کو نہ دیکھا، اس کی تصانیف کو نہ دیکھا، اس کی خدمات کو نہ دیکھا، اللہ رب العزت نے مغفرت فرمائی۔ تو اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی کہ اللہ کی مخلوق پر رحم فرمایا اور اس مکھی کو اڑنے نہ دیا۔ اسی کو پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، طوفان کی صورت میں زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے طوفان جب تھم گیا، مخلوق برباد ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام رہ گئے۔ آپ کے ساتھ 80-82 لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو کر محفوظ ہوئے، جو ایمان لانے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے طوفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح مٹی کے برتن بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مٹی کے برتن بنانا شروع کیے، بناتے رہے، دن کو بنائے، رات کو بنائے، یہاں تک کہ مٹی کے برتنوں کے ڈھیر لگ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح اب ایسا کر، ان برتنوں کو توڑ ڈال۔
اب ان برتنوں کو توڑ ڈال۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے کہ اتنی محنت سے بنائے، دن کو بنائے رات کو بنائے، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اب جب مٹی کے برتنوں کے ڈھیر لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو توڑ ڈال، تو کس طرح توڑوں؟ دل میں خیال آیا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، پھر آپ نے سارے مٹی کے برتنوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تو نے اپنے ہاتھ سے مٹی کے برتن بنائے، تو نے محنت کی، دن لگایا، رات لگائی، اور جب تو نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے ان سے پیار ہو گیا، تیرا دل دکھا ان کو توڑتے ہوئے۔ اے نوح، تو مجھے بتا تو صحیح، تو نے کتنی آسانی کے ذریعے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کسی کافر کو جو زمین پر بسنے والا ہے کسی کو نہ چھوڑ، سب کو تباہ کر دے، سب کو برباد کر دے۔ اے نوح، تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، جبکہ وہ میری مخلوق تھی، میں نے انہیں پیدا کیا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے اللہ کی مخلوق، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سیلاب زدگان کتنے لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ان کے جانور بہہ گئے، ان کے گھر بہہ گئے، ان کی بستیاں بہہ گئی، اور ان کے بچے جو ہے مر گئے اور جانور مر گئے ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور ہم اپنے گھروں میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں دکھ نہ پیدا ہوا، درد نہ پیدا ہوا، احساس پیدا نہ ہوا، ان کے لیے ہم نے کچھ اپنے مال کی وسعت سے نکالا نہیں، ہم نے ان کے لیے خرچ نہ کیا، لباس کا اہتمام نہ کیا، خوراک کا خیال نہ کیا، اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام نہ کیا، تو میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بے رخی کی دلیل ہے، بے لاپرواہی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری مخلوق پر رحم کرو، میں تجھ پر رحم کروں گا، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تو لوگوں پر رحم کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، اور کیڑے مکوڑوں پر رحم کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنی محبت کے صدقے جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں ہمیں جو ہے عذابات کا سامنا کرنا پڑا ہے، آفات اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہم ان کا خیال بھی کریں، احساس بھی کریں، اور توبہ استغفار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔